اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ملت اسلامیہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کے میرے ہندو بھائیوں کو، انبائے وطن کو نمسکار، سردارجیوں کو ست سری اکال، کرسچنس اور دیگر وطن کے بھائیوں کو گڈ ایوننگ۔ میں لائق علی مجلس اتحاد المسلمین کا ایک سینئر موسٹ لیڈر ہوں۔ میں 1974 کا سبزی منڈی کا جنرل سیکرٹری رہ چکا ہوں۔ میرا چھوٹا سا تعارف ہے، میں خدمت گزار کی حیثیت سے خدمت کی ہے۔ آج 50 سال سے تقریباً مجلس سے وابستہ رہتے ہوئے عوامی خدمت میں مصروف رہا۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی میں مجلس سے وابستہ ہوں اور بڑی میری مصروفیات سماجی اور سیاسی اور مذہبی حیثیت سے کرتے رہتا ہوں۔ 19 اپریل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب شاید یا کوئی ٹائم ہے اس کا، تو ایک عظیم و شان پیمانے پہ جلسہ دارالسلام میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ دراصل یہ جلسہ جو حالیہ ایک متنازع مسلمانوں کے خلاف ایک منصوبہ بند طریقے سے بنایا گیا وقف بورڈ سے متعلق قانون، جو قانون راتوں رات پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کیا جا کر اتنی جلد بازی میں پریزیڈنٹ آف انڈیا سے دستخط لے کر اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا اور قانون بھی بن چکا۔ اس قانون کی شدید مخالفت بہت پہلے سے ساری مسلم تنظیمیں، سیکولر پارٹیاں اور پرسنل لا بورڈ بھی مسلسل کرتے آیا، لیکن چونکہ پارلیمنٹ میں عددی طاقت سے سب اپوزیشن محروم ہیں، عددی طاقت کی بنیاد پر یہ قانون کا بی جے پی نے منظور کروا لیا۔ تو اب لازم بات ہے کہ یہ ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے۔ ایسے کئی کالے قوانین مائنارٹیز کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے وقت بوقت منظور کیے جاتے رہے ہیں، جس میں 3 طلاق کا قانون بھی ہے، NRC بھی نکالنے کی کوشش کرے، اور ابھی یونیفارم سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے، آسام میں تو وہ قانون بنا بھی دیے۔ تو مسلمانوں کو جاگنے کا یہ اب آخری اور بہترین موقع ہے، سمجھیے یہ جاگنا ضروری ہے۔ پرسنل لا بورڈ نے جو اقدامات کرنے کا اعلان کیا اور جو تحریک چلانے کا جو اعلان کیا، یہ قابل خیر مقدم ہے۔ چنانچہ اس میں ایک پرسنل لا بورڈ میں ایک اہم فریق کی حیثیت سے مجلس اتحاد المسلمین سرگرمی سے حصہ لے رہی ہے، اور جس کی قیادت لازمی بات ہے، سبھی کو معلوم ہے، سارے انڈیا کو معلوم ہے کہ اسدالدین اویسی صدر مجلس کو مجلس اتحاد المسلمین کا بڑا اہم رول ہے، سرگرمی سے رول ادا کر رہے ہیں۔ صدارت پرسنل لا بورڈ کی ہے، مگر اس میں ایک اہم رول سرگرمی سے جو کر رہے ہیں، چونکہ عوام شناس لیڈر اس وقت اسدالدین اویسی صاحب ایک سارے ہندوستان میں بن کے ابھرے ہیں، اور پرسنل لا بورڈ میں اور دیگر معاملات میں حکومت کے سامنے اور ایوانوں میں جو ترمیمی بل سے متعلق جو اصل مواد کے اوپر جو ایک متعدل بحث کی ہے، وہ چند ارکان پارلیمنٹ نے جو کہ اس میں ایک ابھرتا ہوا نام اسدالدین اویسی صاحب کا بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اسدالدین اویسی صاحب ہی ہے، بلکہ کئی مسلم ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ کئی سیکولر پارٹیوں کے لوگ بھی، جیسا کہ BRS کے جو سو ایک MP جو پارلیمنٹ میں تو ہے ہی نہیں ان کا، لیکن راجیہ سبھا میں بہترین تقریر کیا۔ انہیں بولا کہ بھائی درگاہوں پہ تو 55% ہم ہندو جاتے ہیں، ہماری منتیں مرادیں ہوتی ہیں تو ہم زمینیں وقف کرنا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں، تو آپ ہم کو دینے سے پابند کر رہے ہیں، کون سا قانون بنا رہے ہیں؟ تو قانون کی میں دلائل اس لیے نہیں پیش کروں گا کہ خود پرسنل لا بورڈ کے ذریعے، اسدالدین صاحب کے ذریعے اور دیگر اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور کئی ممبران پارلیمنٹ کی جو پارلیمنٹ میں تقاریر کی گئی، اور خود وہ جو JAC جو کمیٹی جو بنائی گئی تھی، اس میں بھی جو ہے نا سارے تقاریر کے ذریعے ساری قوم کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ ترمیمی بل جو بنایا گیا ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کے تحت نقصان دہ ہے، عظیم نقصان ہونے والا ہے اس سے۔ درگاہیں، ہماری مساجد، بارگاہیں، جائیدادیں محفوظ نہیں رہ سکیں گی، آنے والا قانون ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ یہ ساری حقیقت اللہ کے کرم سے ہر گھر میں بات پہنچ چکی ہے، لیکن جب ان کے شعور کو جگاتے ہوئے اپنی طاقت کا مظاہرہ ہندوستان میں پیش کرنا ہے، تو پرسنل لا بورڈ نے
بڑا ایک اچھا جامع پروگرام بناتے ہوئے مختلف جگہوں پہ مختلف سطحوں پہ اپنے جلسے احتجاج کرتے ہوئے آخر میں ایک بہت بڑا جلسہ شاید رام لیلا میدان میں ہونے والا ہے یا کسی اور مقام پہ کرتے ہیں، وہ حالات اور سہولت کے حساب سے پرسنل لا بورڈ ڈیسائیڈ کریں گا، چونکہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر بھی ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بھی ہے، اور چونکہ حیدرآباد میں اگر ایک بہترین مقام، اگر بڑا مقام، محفوظ مقام اگر جلسہ کرنے کا ہے تو وہ دارالسلام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہاں پہ جو جلسہ ہو رہا ہے تو جلسے کی تیاریوں سے متعلق کل صدر مجلس نے دارالسلام میں ایک اجلاس بلایا ہے، اس میں سبھی کو مدعو کیا گیا ہے، مجھے بھی جانا چاہیے، لیکن کل کی میری ایک طے شدہ بہت ہی نجی مصروفیت ہے، میں بول نہیں سک رہا ہوں کہ میں اتنا مصروف ہوں کہ وہ صبح کے ٹائم پہ میں ٹائم ہی نہیں نکال سک رہا ہوں، تو اسی لیے میں جو ہے نا وہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سک رہا ہوں، لیکن قوم و ملت سے اور سارے ہندوستان کے سیکولر ہندو مسلم بھائیوں سے، ساری بی جے پی کو چھوڑ کے ساری سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے میں دل کی گہرائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ کل کے جلسے میں کثیر تعداد میں شرکت کریں اور آخر تک موجود رہیں، اور جو بھی اس جلسے میں شاید قراردادیں منظور کی جائیں گی یا جو بھی ہدایتیں دی جائیں گی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیوں کہ اجتماعیت جو بات آ گئی مرکزیت اور اجتماعیت کی، تو پرسنل لا بورڈ نے کمانڈ سنبھال لی، تو ابھی یہ واقعہ پہ پرسنل لا بورڈ کا فلاں نہیں ہے، یہ اس کا ہی نہیں ہے، وہ پارٹی فلاں، یہ انتشار کرنے والی باتیں موجودہ حالت میں ہم کو انتشار کرنے کی بات ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مثلا پرسنل لا بورڈ خود یہ کہہ چکا ہے کہ جو تنظیمیں جو لوگ جو انفرادی طور پر جو این جی اوز وغیرہ اپنے جلوس نکالتے تو ضرور نکالیں، لیکن نظم و ضبط کو برقرار رکھیں، قانون کے مطابق پرامن طریقے سے احتجاج کریں، مسلم پرسنل لا بورڈ ان کے ساتھ ہے، یہ بات اس نے بتائی ہے سب کو، اتحاد کی بات ہے یہ۔ اب جیسے آج بھی ایک مارچ ہوا، اس میں بھی جو ہے نا کوئی مخالفت کی بات نہیں ہوئی، سب مشترکہ طور پہ شرکت کرے، کام ہوا، تو بہرحال میں یہ اپیل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ کل کے اجلاس میں تو میں شرکت نہیں کر سکا، دارالسلام میں نہیں کر سکوں گا، لیکن 19 کو ہونے والے جلسے کو بروز ہفتے کو جو منعقد ہو رہا، اس میں سارے تلنگانہ، آندھرا اور جہاں سے بھی لوگ آ سکتے ہیں، اور جو پارٹیوں کے سیکولر لوگ ہیں وہ اس جلسے میں ضرور شرکت کریں۔ اور ایک دوسری اہم بات ایک کہنا چاہوں گا کہ یہ جلسے جو ہماری مہم جو چل رہی ہے، یہ ہندو ورسس مسلم قطعی نہیں ہے، یہ ہمارے مقصد کے لیے حکومت سے لڑا جا رہا ہے، جس میں ہندوستان کی انبائے مطلب جو سیکولر جو 99% ہندو بھائی ہے وہ سب ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ 232 ایم پیز کی تائید ہے ہمارے کو، اور میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں ہمارے صدیق چینل والوں کہ میں کئی انٹرویو میں بول چکا ہوں کہ ہندوستان میں یہ فرقہ پرستوں کی بمشکل 1% بھی تعداد نہیں ہے، کھینچ تان کے ان لوگوں کی گنتی کریں گے صحیح معنوں میں تو یہ 1 کروڑ سے زیادہ نہیں نکلتے، 142 کروڑ کی ہندوستان کی آبادی میں، یہ چیدہ ہے، یہ جو جمع کر رہے ہیں نا یہ لوگ پیسے کی دولت کی بل پہ جمع کر رہے ہیں، لوگوں کو گاڑیوں میں بھر کے لاتے، پیسے دے کے ہتھیار دے کے بھیجتے، پیسے دے کے لوگوں کے خلاف بیانات دینے لگاتے، یہ چند مخصوص ٹولہ ہے، اور یہ ٹولہ انشاءاللہ یہ جو سیکولر ہندو بھائیوں کو لے کر سارے سیکولر انسانیت پرست لوگ بہترین ہندو رہتے ہیں، ہماری قوم انڈیا میں جتنے بہترین ہمارے ہندو بھائی ہیں، اتنے قابل ترین محبت و پیار کرنے والے انسانیت پرست اتنے اچھے ہندو لوگ ہیں یہاں پر، قابل ترین لوگ ہیں یہاں پر، شاید ہی دنیا میں کہیں ہیں، لیکن ہم ان کی قدر کرتے ہیں، اور یہ فرقہ پرست آپ کو ہمارے سے دور لڑانا چاہتے ہیں، تو ہمیں سارے سیکولر ہندو بھائیوں سے، سردار جی بھائیوں سے، کرسچن بھائیوں سے، جین جو بھی ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں، ہمارے کھاندے کو کھانا ملا کے ٹھہریں، کل آنے والا وقت آپ لوگوں کا بھی ہے، آپ لوگوں کو بھی جائیدادیں کھینچنے کا ان لوگوں کا منصوبہ ہے، یہ سب ہماری جائیدادیں کھینچ کر ہم کو کنگال کر کے ہم پہ ہمارے کھاندوں پہ بیٹھ کر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، ہماری لاشوں پہ کھڑے رہ کر باتیں کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، اس قسم سے ان کو روکنے کے لیے یہ ایک موقع ہے، ہمارے اتحاد اور طاقت بتانا چاہیے، اور لڑائی تو لازمی بات ہے، یہ تو لوگ 15 مہینے ہمارے کرسان بھائی ہماری اتنا بڑا احتجاج کرے، اتنی 700 جانیں دیے بھی تو یہ آدمی ٹس سے مس نہیں ہوا، 1 سال سے زیادہ ہو گیا، ہمارے کیا ہے کون سا مقام منی پور ہے نا، منی پور میں قریباً 1 سال 1.5 سال کے قریب ہونے کو آ رہا، ٹس سے مس نہیں ہوا، ابھی تک یہ آدمی دورہ تک نہیں کرا، ان کو راحت تک نہیں پہنچا، آج بھی کبھی چل رہے ہیں دنگے فساد، ابھی تک یہ آدمی پہ کان پہ جونے رہیں گی، بمشکل وقت 1.25 سال کے بعد کسانوں کے جیسے متعلق معافی مانگا ہے، ہمارے پرائم منسٹر معافی مانگے، تو ابھی ہمارے کو بھی ہم سے زیادہ توقع نہیں کرنا چاہیے، انہوں تو بول رہے ہیں یہ ہونے دو، ہوتا رہے گا تماشا، لیکن ہمیں تماشا میں ہی حاصل کر لیں گے بابا، کیوں کہ
کہ آج کا موقف ہندوستان کا ایسا ہو گیا ہے، عدالتوں کو بھی جگانے کی ضرورت آ گئی۔ اب عدالتوں کو جگانے کے لیے ہم عدالتوں سے لڑ لے رہے، نام مقدمے ڈال لیے بول کے خاموش ہو گئے تو نہیں ہوتا، مقدمے بھی سو جاتے۔ مقدموں کو جگانا ہے، مقدموں سے اپنی انصاف حاصل کرنا ہے تو اپنے کو بھی جاگتے ہوئے بتانا پڑے گا، عدالتوں کو بھی بتانا پڑے گا، حکومتوں کو بھی بتانا پڑے گا، دنیا کو بھی بتانا پڑے گا، سارے ہندوستان کو بھی بتانا پڑے گا۔ اور سارے ہندوستان کو بتانے کی طاقت اس لیے ہماری بن گئی کہ خوش نصیب ہے ہم کہ مسلم پرسنل لا بورڈ سارے ہندوستان کی ہر ریاست میں ہر جگہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ ہماری 35 ریاستیں اور جو بھی ریاستیں ہیں وہ ساری ریاستوں میں ایک تنظیم کی حیثیت پرسنل لا بورڈ رکھتی ہے۔ میں نے 2 مہینے پہلے میرے انٹرویو میں بات کہی دی تھی، ہمارے معلوم ہوگا آپ کو صدیقی چینل سبحان صاحب، کہ میں نے بات کہی دی تھی، اب میرا انٹرویو بھی چلا ہی ہے، وہ جو میں تجویز پیش کر رہا تھا جس میں پرسنل لا بورڈ صدارت کرے اور اس میں ایک اہم کی پوسٹ کی حیثیت سے ایک 5 رکنی یا 7 رکنی جو بھی کمیٹی بنائیں گے، اسدالدین اویسی صاحب کو بھی اس میں شامل کریں، یہ میں اپنی تجویز پیش کر رہا تھا۔ تو بہرحال چلیے ٹھیک ہے، دارالسلام کے ہیڈ کوارٹر مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں ہفتے کے روز جو جلسے وحید المثال جلسے عام ہونے والا ہے، ساری پارٹیوں کو اس میں مدعو کیا گیا ہے، ساری سیکولر پارٹیوں کو بی جے پی کو چھوڑ کر سبھی کو مدعو کیا گیا ہے۔ شاید ہی میں سمجھتا ہوں ایک بہترین تقاریر ہوں گے اور اس کا مثبت پہلو ساری ہندوستان کے عوام کو ایک بہترین میسج پہنچے گا۔ تو میں سب لوگوں سے خواہش کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ اس جلسے میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اور جہاں جہاں بھی احتجاجی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں امینڈمنٹ سے متعلق ہے، وقف بورڈ کے قانون سے متعلق جو بھی ہو رہے ہیں اس میں بھی جو ہے نا حصہ لیں، مسلمان ہر طرف حصہ لیں۔ ہمارا ایک جلسہ ہوگا، مجلس یہاں پر کری، پرسنل لا بورڈ یہاں کرا، کوئی ڈسٹرکوں میں ہے، کوئی جگہ پہ، سب طرف مسلمان ایسے حصہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور دوسری بات میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب بڑے سرگرم نظر آ رہے ہیں، تو وقف بورڈ کے ہمارے چیئرمین صاحب آپ جا کے ریونت ریڈی سے ملو نا، اسمبلی کا اجلاس منعقد کر کے فوری اعلان کرو، بولو چونکہ مرکزی قانون بن چکا ہو تو اسمبلی اجلاس کر کے جیسا تامل ناڈو میں ہو گیا، کرناٹک میں ہو گیا اور دیگر کون سی ریاستوں میں ہوا، 3-4 ریاستوں میں ہوا، کلکتہ میں ہو گیا، ممتا بنرجی نے اعلان کر دیا کہ ہمارے پاس قانون کو عمل آوری نہیں کریں گے، تو یہاں بھی قرارداد منظور کرو نا، اسمبلی کا اجلاس جاؤ، آپ گورنمنٹ کے آدمی ہیں نا، وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں، آپ سب طرف پھر کے تقاریر تو کر رہے ہیں، جہاں پکا کے رکھ رہے ہیں تو کھانا کھانے کو تو پہنچا رہے ہیں آپ، اجلاس تو آپ کانگریس کے ذمہ دار آدمی بن کے نہیں کر رہے، آپ جاؤ جا کے ریونت ریڈی سے پورے چیئرمین مل کے جا کے وہاں مل کے بات کر کے ریونت ریڈی صاحب کو بولو کہ بھائی اسپیشل اجلاس اسمبلی کا بلا کے پہلے یہ اعلان کر دو کہ بھائی ہم یہاں پہ جیسا کرناٹک میں بھی کانگریس حکومت ہے، ان لوگوں اعلان کر دیا کہ یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کے قانون کا عمل ہونے نہیں دیں گے، تامل ناڈو والے بول دیے، کل بنگال والے بول دیے، یہاں ہمارے پاس بھی بولو، آپ لوگ بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ چونکہ اپیل سے ہٹ کے میری بات ہے، یاد آ گیا تو میں بول رہا ہوں کہ یہ بھی ایک کام ہونا چاہیے، اس سے کیا ہوتا تھوڑی سی ہم کو ریلیف ملتی کہ بھائی یہاں پہ بھی ایک سیکولر حکومت بہترین کام کر رہی، یہاں پہ بھی مسلمانوں کی بات کو غور و فکر کیا گیا ہے، سوچا گیا، تامل ناڈو کی طرح، بنگال کی طرح، کرناٹک کی طرح، آندھرا پردیش میں بھی کر دیا گیا۔ تو کانگریس چونکہ ہمارے ساتھ داری دے رہی ہے تو کانگریس کی جتنی ریاستوں میں حکومت ہیں وہ سب جگہ ایسے اعلان کر ڈالو، یہ بھی ہمارا ایک مطالبہ ہے۔ بہرحال میں اپنے طور پہ مطالبہ کیا، میں مجلس کا لیڈر ضرور ہوں، بعض باتیں میں اپنی چونکہ میری سینئرٹی ہے، تو سینئرٹی میں 50 سال سے سرگرم کام کیا ہوں، اسی لیے میرا دل تھوڑا سا مائل ہو جاتا ہے کچھ باتیں بولنے کے لیے۔ اس حیثیت سے میں نے کہا اس کا جماعت سے یہ جو پالیسی میٹر پہ بات کیا، اس کا کوئی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس میں اس بات کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ کل کے جلسے کو، کل کی میٹنگ میں نہیں جا سک رہا ہوں، میری مصروفیت ہے، بہت ہی اہم مصروفیت ہے، اس لیے نہیں جا سک رہا ہوں، لہٰذا 19 تاریخ کے جلسے میں شرکت کرنے کی سارے لوگوں سے میں اپیل کرتے ہوئے گزارش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔